اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا۔ طرفہ تماشا کی آج ہے ایپیسوڈ نمبر 59۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے انالسٹ، ہمارے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ ہر طرف تحریک عدم اعتماد کا شور سنائی دے رہا ہے، اور جو سیاسی جو منظر کشی ہے وہ ایک الگ انداز سے کی جا رہی ہے۔ میڈیا پر مختلف چینلز کچھ رپورٹ کر رہے ہیں، اور مختلف جو جریدے ہیں کچھ اور رپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ تمام تر ہلچل جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ کے بعد بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ تو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مارچ بھی کر رہی ہیں، ساتھ میں وہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں، اور ان کا متفقہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تحریک جو ہے وہ کس قدر کامیاب ہوگی، کیا معاملات ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے؟ آیا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا اپوزیشن کے لیے، یا پھر حکومت جو ہے وہ گھر جائے گی اور ہم ارلی الیکشن یا پھر پرائم منسٹر کی جو سیٹ ہے اس میں کچھ نہ کچھ چینج دیکھ رہے ہیں؟ ان تمام تر باتوں پہ ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے انالسٹ سلمان بھائی سے۔ سلمان بھائی بتائیے گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے؟ کیونکہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو تقاریر ہیں اس میں وہ کانفیڈنٹ دکھتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی، اور 2028 تک جو ہے اپوزیشن نہیں اٹھ پائے گی، وہ ان کے ساتھ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور کیا یہ فائنل راؤنڈ ہے پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹس ہوں گے؟ جی جی، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے، کیونکہ یہ طے ہونے جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے آپ کی، وہ بھی جو ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ آیا وہ ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کو مزید کمزور سے کمزور تر دیکھنا چاہتی ہے، یا وہ عمران خان ٹائپ کے لیڈر کو چاہتی ہے جو کہ پاکستان کی نہ صرف پوری دنیا میں ساکھ بہتر کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، کس حد تک ناکام ہو رہے ہیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اور جب الیکشن آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو صحیح بات ہو، جو سچ بات ہو، وہ عوام کے سامنے پلین رکھ دی جائے تاکہ ان کو فیصلہ سازی میں آسانی ہو۔ جو بھی بات اپریشیٹ کرنے کی ہوتی ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جہاں تنقید کرنی ہوتی ہے تنقید کرتے ہیں، یہی ہم کرتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے ایز اینالسٹ۔ تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو تناظر بن رہا ہے کہ جو اپوزیشن جو ہے، اور وہ جو رشین وزٹ کے بعد جو ہے ایک دم جو ایک محرک ہو گئے ہیں، اور تیزی آئی ہے ان کی ایکٹیویٹیز میں، ورنہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے بھی تھوڑا سا بریک اپ کر کے بتاتا ہوں اپوزیشن میں بھی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کو کیا ہے، پیپلز پارٹی کو سندھ کی گورنمنٹ مل رہی ہوئی ہے، 13 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں، اور آپ کو پتہ ہے وہ رپ آف کر رہے ہیں سندھ کے جو مسائل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عوام کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور ریسنٹلی جب ہیلتھ کارڈ جب کا اجرا ہوا پنجاب میں، کے پی کے میں، تو سندھ نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کیونکہ ان کا جو بجٹ ہے اس میں سے اس کے پیسے ایلوکیٹ ہوں گے، تو یہ عوام کو تو 1 روپیہ دینا نہیں چاہتے، انفراسٹرکچر پہ یہ 1 روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ سندھ کو اتنا ڈپرائیو رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ ایسا لگیں گے کہ آپ تھرڈ پار کر اس طرف چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ میڈیول ایجز میں آ گئے، یعنی 15ویں 16ویں صدی میں آ گئے آپ جیسے۔ اور کراچی کو انہوں نے
وہ سٹی جس کو انگریز نے یہ کہہ کے بسایا تھا کہ اس کو ہم ایشیا کا پیرس بنائیں گے، اس کا انہوں نے حال یہ کر دیا ہے کہ آپ جائیں تو وہاں پہ کوئی سڑک ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈرینیج کا نظام تباہ ہو چکا ہے، اور اکا دکا جو کام بھی ہو رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ انٹروین کر کے کروا رہی ہے، یہ سب کو پتہ ہے جو بھی یہاں رہتے ہیں۔ تو جو فائنینشیل ہب ہو اس کے ساتھ جب اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہو ستیلا سلوک، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا کیا مانا۔ 13 ساڑھے 13 سال سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا؟ 18ویں ترمیم بھی انہوں نے اس لیے کروا لی کہ بھائی حقوق دے دیں، فنڈز ہمیں پورے ملنے، سب کچھ مل گیا، اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور زیادہ کھانے لگ گئے، اور زیادہ کرپشن بڑھ گئی، اور تو پیپلز پارٹی تو اقتدار میں ہے۔ اب جو اپوزیشن کی دو اور پارٹیاں ہیں، اے این پی کو آپ سائڈ کر دیں کیونکہ تھوڑی سی ریلیونٹ ہو چکی ہے، وہ کے پی کے میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور باقی جگہ تو اس کی پریزنس ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان، اور میں بات کر لوں گا نور، مولانا فضل الرحمان کا ہم پچھلے پروگراموں میں بھی بتا چکے ہیں کہ وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے 3.5 سال سے، 20 سال سے وہ پارلیمنٹ لاجز میں فری جو ہے وہ اکوموڈیشن جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، سب کچھ فری تھا ان کا، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل سیاست سے بے دخل ہو گئے۔ ان کو سیاست میں نہیں، ان کو اقتدار میں رہنے کی عادت ہے۔ یہ آپ اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں، کسی کو اگر اقتدار کا نشہ چڑھ جائے نا، اور اس کو آپ اقتدار سے الگ کر لیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے فش آؤٹ آف واٹر سٹوری نہیں ہوتی کہ فش آؤٹ آف واٹر ہو جائے تو وہ تڑپنے لگتے تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان اس پورے 3.5 سال میں اگر کوئی بندہ سب سے زیادہ محرک تھا، عمران خان کے پیچھے لگا ہوا تھا اور ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا چاہے کسی بھی مین سے، تو وہ مولانا فضل الرحمان تھا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی تھوڑا ان کے بھی آپ بارے میں بتا رہا ہوں، آج تھوڑا اپوزیشن کو بریک اپ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پہلے ان کو جان لیں، ان کے چہرے پہچان لیں، اس کے بعد آپ بات کیجیے گا۔ تو پیپلز پارٹی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، کرپشن کی ایک عجب داستان ہے ان کی، ٹھیک ہے نا، اور گورننس ایک ہوتی ہے نا بیڈ گورننس، ان کا معاملہ ہے نو گورننس، گورننس انہوں نے کرنی نہیں ہے، کھاؤ بس۔ مولانا فضل الرحمان کے آپ ذرا تھوڑا دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کا پہلے تھوڑی میں ہسٹورک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ان کے والد تھے مفتی محمود، انہوں نے یہ کہا تھا، ان کا جملہ یہ ریکارڈ پہ بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ میں کوئی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہوں، ریکارڈ پہ بات ہے۔ مفتی محمود نے کہا تھا کہ پاکستان بننے کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں۔ یہ آئیڈیالوجیکلی پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں، مطلب جن کے والد یہ بول رہے ہوں کہ پاکستان بننے کے گناہ میں ہم شریک نہیں ہے، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان بننا ایسے گناہ ہو گیا ہے، اور بے شرمی سے اسی پاکستان میں جہاں پہ یہ بول رہے ہیں کہ گناہ ہو گیا، مطلب پاکستان کا بننا گناہ ہے، وہیں پر ہی یہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے سالوں تک۔ یہ کشمیر کمیٹی کے ممبر بھی تھے، مطلب آپ کو پتہ ہے چیئرمین بھی تھے، اور کشمیر آپ کو پتہ ہے کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا تھا، مطلب کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں آپ مجھے بتائیں انٹرنیشنل سٹیج پہ مودی، آر ایس ایس، کشمیر، ان ایشوز کو کتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اب ہر عام آدمی کی بھی جو ہے زبان پر یہ ورڈ چڑھ گیا ہے کہ بھائی آر ایس ایس جو ہے فاشسٹ آئیڈیالوجی رکھتی ہے، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی رکھتی ہے، ان کا نازیزم والا معاملہ ہے۔ مودی کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ مودی ایک میڈ گا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے نیوکس لگ چکے ہیں، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، پوری یو این میں جا کے ہر جگہ جا کے انہوں نے کیس لڑا۔ اس سے پہلے یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے مولانا فضل الرحمان، ان کی طرح پرفارمنس نکلوا لیں آپ، صرف کھانے پینے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور میں آپ ان کو والے سے ایک اور میرے کو بڑی انالوجی میرے کو یاد آ رہی ہے، آپ نے اگر یونانی متھ پڑھی ہو، گریک متھ، تو اگر آپ نے پڑھی تو گریک متھ میں جو ہے ایک جو ان میں دیو مالائی کہانی میں خدا ہوتے تھے ان کے یونانی، تو ایک ہوتا زیوس ہوتا تھا، وہ سب سے پاورفل ہوتا تھا، پھر پوسائڈن جی ہوتا تھا، وہ سمندروں کو دیکھتا تھا، پھر انڈر ورلڈ کو ہیڈیز دیکھتا تھا، اسی طریقے کے پیسے کا ایک خدا ہوتا تھا، بیوٹی کا ایک خدا ہوتا تھا، اس طریقے سے جنگ کا ایک خدا ہوتا تھا ایریز، اس طرح کا۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان دیومالائی کہانی میں ہوتے یونانی، تو میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں انالوجی میرے ذہن میں آئی، تو یہ منافقت کے دیوتا ہوتے ہیں۔ مطلب ان کی ایک پوز ہوتا ہے ایتھنز میں، یہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا مجسمہ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہے گاڈ آف ہپوکریسی۔ مطلب اگر یہ دیومالائی کہانی میں ہوتے تو یہ ہپوکریسی دیکھیں۔ یہ کہتے تھے اسلام میں عورت کا رول نہیں ہے، بے نظیر نے ان کو وزارت آفر کی، یہ ٹھگ سے انہوں نے سب کچھ جائز کر دیا۔ میں آپ کو ہسٹوری کا ان کا ذرا کردار آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو آسان ہو جائے گا ان کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد سب جائز ہو گیا۔ یہ اقتدار سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، چمٹے ہوئے ہیں اقتدار سے، یہ نشہ ہے ان کو اقتدار کا۔ اور 3.5 سال سے عمران خان صاحب نے ان سے کیا ہو گیا کہ انہوں نے فش آؤٹ آف واٹر والی سٹوری کر دی ان کے ساتھ، ان کو اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور ڈیموکریٹک طریقے سے بائی دا وے ان کو ہرایا ہے پراپر۔ تو جی وہ پرابلم ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر ان کی دوسرے جملے میں آئین پاکستان، آئین پاکستان، آئین پاکستان کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آئین پاکستان میں سٹنگ وزیر اعظم جو کہ اسموتھ چل رہا ہو، اس کو اس طریقے سے آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، پھر وہ عدم اعتماد آئینی طریقہ ہے، اب وہ لے کے آنے کی پوری کوشش یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
باقی سارا سب پور کیا. کل بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں بولا کہ ہم سب سیاسی بالغ ہیں اور ایک سیاسی نابالغ ہے جس کو ہم باہر کر رہے ہیں سسٹم سے, وہ عمران خان ہے. اب ان کو بات آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ بالغ کون تھا اور نابالغ کون تھا. آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ 4 ہفتے کی ٹریٹمنٹ کی لیوز لے کے گئے ہیں اور آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, اور لنڈن میں کافی شاپس میں ریسٹورانٹ میں ہٹے کٹے آپ کو گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ بولو, ابھی اب اعلیٰ عدلیہ ان کو بولے گی آ جاؤ, ان کے کمر میں درد ہو جائے گا, ان کا ہارٹ بیٹ ہو جائے گا, ان کو پلیٹلیٹس کے پرابلم ہو جائیں گے, ان کو دنیا کا مطلب. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب جی پورے فیکٹریز کے وزٹ کر رہے ہیں, ریسٹورانٹ اور کافی شاپ میں آپ کو ایسی حشاش بشاش ہٹے کٹے آپ کو گھومتے ہوئے ملیں گے. 4 ہفتے کی 50 روپے کی اسٹیمپ پیپر پہ, جنہوں نے ملینز کی وہ بلینز کی کرپشن کی ہو پی کے آر میں, وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ. یہ آپ کی عدلیہ پہ کویسچن مارک ہے. ہم الگ سے پروگرام بھی کر چکے ہیں. اتنا بڑا کویسچن مارک ہے آپ کی عدلیہ پہ. یا تو ان ججز کے تمام اثاثے فریز کر دینے چاہیے جنہوں نے ان کو جانے دیا, چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ چھوڑے چلے آ رہے ہیں, آپ ظالم کو چھوڑے چلے آ رہے ہیں اور مظلوم پہ ظلم ہوئے جا رہا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ جب تک انصاف کا نظام نہیں کام کرے گا, آپ مجھے بتائیں ایک ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ٹھیک ہے. ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف, وہ شہباز شریف, ان کو سب کو پتا ہے, وہ ہیٹ ویٹ پہن کے آ جاتے ہیں, شیرلاک ہوم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب نیب ان کو بلاتا ہے وہ چھٹی لے لیتے ہیں کہ میرے کمر میں درد ہے, میرا یہ مسئلہ ہے. آپ پریس کانفرنس میں دیکھ لیں, ابھی جلسوں میں دیکھ لیں ان کی کتنے حشاش بشاش گھوم رہے ہیں. زرداری صاحب ویل چیئر پہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ جب ان کو بلایا تھا پیشی پہ, ابھی آپ دیکھ لیں جلسے میں ان کی شعلہ بیانی دیکھیں. شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ ان کو بڑے پرتپاک استقبال کیا تھا, انہوں نے اٹھ کے ملے تھے. جی ابھی چودھری شجاع صاحب کے پاس گئے, ابھی جلسے میں کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے نا, ویسے تو وہ ویل چیئر پہ آتے ہیں بتانے کے لیے. تو یہ ان کی جو ایکٹنگ ہے, ان کو ایکسپوز کرنے کی بہت 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 ضرورت ہے. تو یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا دوں اپنے ویورز کو کہ یہ ایکٹرز ہیں, اور ایکٹرز ہوتے ہیں نا تو عام طور پہ ایکٹرز پیڈ ہوتے ہیں. اب میں آ رہا ہوں آپ کو بات پہ, ان کی جو پھرتیاں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو رشین ٹور کے بعد, اور ان کو اب لگ رہا ہے کہ پاکستان کیمپ بدل رہا ہے, امریکہ کے سرکل آف انفلوئنس سے جا رہا ہے دور. تو جو ہیوی انویسٹمنٹ یورپ اور امریکہ نے اور ویسٹ نے کی ہوئی ہے ان پہ, وہ کہاں جائے گی بھائی؟ تو وہ اسٹرنگس پل کر رہے ہیں اب پیچھے سے بیٹھ کے, اور ان کو بول رہے ہیں کچھ بھی کرو, اس کو اقتدار سے الگ کرو عمران خان کو. اور اگر کوئی بیوقوف آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں ایکسٹرنل ہاتھ نہیں ہے, تو وہ جا کے اپنے دماغ کا چیک اپ کرائے. سب سے پہلے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب انٹرنل ٹرموائل ہے اور باہر سے اس کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, وہ جا کے اپنا دماغ کا چیک اپ کرائے. وہ سیاست کی اس کو ABCD بھی نہیں پتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مسوخ سے بتا رہا ہوں. ایکسٹرنل ہاتھ اس میں انوالو ہے, اسٹرنگس پل ہو رہے ہیں, اور جتنی تیزی دکھانا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. ریکویزیشن انہوں نے عدم اعتماد کی کل جمع کرا دی ہے, اور بائی دا اینڈ آف مارچ سیشن ہو جائے گا. اب نمبر گیمز کا بعد ہے, اور 172 کا فگر چاہیے. جو 172 کا فگر سیکیور کر لے گا, مطلب ظاہر سی بات ہے عدم اعتماد آ جائے گی. عمران خان صاحب کو بھی کوشش کرنی کہ 172 سے اوپر رکھیں, تو وہ اس کے لیے ہے. آج کراچی آئے ہوئے ہیں, اس سے پہلے چودھری برادران سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, آج MQM سے ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ نمبر گیمز والا معاملہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. 172 کا فگر چاہیے, جو کہ اب کوانٹیفائی ہم کر رہے ہیں اس بات کو کہ کس طریقے سے ہوگا. تو یہ ساری پھرتیاں اس لیے دکھا رہے ہیں. اب آ جائیں آپ کے ویسٹ جو ہے وہ بڑا نالا ہے کہ عمران خان نہ صرف ہمیں چیلنج کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے یورپی یونین کا اسی ہفتے یورپی یونین کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے جب عمران خان سے کانٹیکٹ کیا, اور انہوں نے سارے جو یورپی یونین کے ممالک ہیں اور باقی جو ویسٹ کے ممالک ہیں, انہوں نے کہا کہ یوکرین والے معاملے میں رشیا کو کنڈیم کرے پاکستان. تو عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ عمران خان صاحب نے بولا آپ نے کشمیر پہ ہمارا ساتھ دیا تھا. ایبسلیوٹلی, بالکل. اور یہ اتنا اسپاٹ آن ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہوئے ہیں. ایک تو آپ نے ان کو منع کر دیا, اور ان کا جو ہپوکریسی والا چہرہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی تھی, ہم بھی نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو بھی چماڑ مار دیا ساتھ ساتھ کہ بھائی انڈیا میں بھی تو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں, انڈیا میں بھی تو ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں, اس پہ تو آپ نے کبھی ساتھ نہیں دیا. تو مودی بھی بڑے پریشان ہیں, اور وہ وہاں سے بھی جو ان کے بھی جو ایسٹس ہیں پاکستان میں اور ویسٹ کے بھی, وہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گیٹ ریڈ آف ہم, عمران خان سے کسی طرح نجات لے لو. کیونکہ اگر یہ بیٹھ گیا اور اگلے 5 سال بھی اس کو مل گئے, تو پاکستان کو اس پوزیشن میں لے جائے گا کہ پھر جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے گا. ہم اس کے بعد کچھ نہیں کر سکیں گے, وہ آگے چلا جائے گا پھر پاکستان. اور پاکستان ایز ریاست آگے جانی چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب کی دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ طے کرنا ہوگا کہ ان چوروں چکوں کہ ان کی باریاں چینج کروانی ہیں, یا ایک مضبوط آدمی کا ہاتھ مضبوط کرنے ہیں, ایک ایماندار آدمی کے
ہاتھ مضبوط کرنے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کا مطلب ہے پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف چلا جائے گا اور پاکستان مضبوط ہوگا. پاکستان ایز اے ریاست مضبوط ہوگا. میں یہ نہیں بول رہا کہ حکومت کو مضبوط کر دو آپ پی ٹی آئی کی. پاکستان ایز اے ریاست کب مضبوط ہوگا؟ جب آپ ایک اچھے ایماندار آدمی کو چلنے دیں گے. تو ان کو بھی اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ چوروں چکوں کی باریاں چلتی رہیں یا ایک ایمان، تو ان کو بھی طے. اور دوسری بات جو اسٹرانگ پوائنٹ ہے جس کو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدم اعتماد والا جو معاملہ ہے اس سے کامیابی سے نکل جائیں گے، بلکہ اسٹرانگلی آئیں گے، اس کے بعد اسٹرانگ پوزیشن میں آئیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ یہ مت بھولیے کہ چائنا اور رشیا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کو عمران خان ٹائپ کا آدمی چاہیے پاکستان میں. جو اسٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب نے، اور دیکھیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی اسکرپٹ ہے. ایک بندہ خود پڑھتا ہے، اس نے خود سیکھا، وہ خود ویسٹ میں رہا، اس نے خود آبزرو کی چیزیں، سارا سب کچھ کر کے اس کی ایک تھنکنگ پروسیس بنا، اور اس کے بعد وہ سمجھ گیا ویسٹ کو کہ ویسٹ کیا کرتا ہے، اس کی ہپوکریسی سمجھ گیا، سارا سب کچھ سمجھ گیا، اور اس کے مطابق ان کو انہی کی لینگویج میں جواب دیتا ہے. تو چائنا اور رشیا کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بندہ ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ امریکہ کے سامنے اسٹینڈ کر سکتا ہے. نہ کہ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کیا بولا کہ آپ نے ہماری یورپی دوستوں کو ناراض کر دیا. جب عمران خان صاحب نے میلسی کے جلسے میں چیلنج کیا ان کو کہ بھائی بتاؤ تمہاری ہپوکریسی اور سب، تو وہ کہہ رہے کہ تو بھائی آپ پاکستان کے مفاد آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا آپ کے لیے یہ دوستی یاری؟ کیونکہ ان کے لیے تو دوستی یاری امپورٹنٹ ہے نا، کیونکہ انہوں نے تو سارے اثاثے باہر بنائے ہوئے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ سیم پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہیں. تو یہ دیکھیں آپ پیراڈاکس دیکھیں. اچھا جو ویکی لیگز ہیں ان کے مطابق، اچھا یہ دیکھیں یہودی ایجنٹ کی بات سنیں آپ، کہ جو ویکی لیگز ہے جس کا انکار کسی نے نہیں کیا کیونکہ وہ ساری سچ، وہ جو سارے پیپرز تھے وہ سچ تھے، تو انکار کسی نے نہیں کیا. تو امریکن ایمبیسیڈر بول رہی ہے کہ مجھ سے مولانا فضل الرحمان ملے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کسی طریقے سے پرائم منسٹر بنوا دیں، میں آپ کو ایسا سرو کروں گا کسی نے سرو نہیں کیا ہوگا. اب مجھے بتائیں یہودی ایجنٹ کون ہے؟ یہ میں آپ کو سب ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، جا کے آپ گوگل کر لیں. اور ہمارے ویورز جو ہے وہ خدا را یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم جو ہے وہ کسی ایک سائڈ کے اوپر ہیں. ہم تو نیوٹرل، ہم تو تجزیہ دے رہے ہیں، ہم تو ساری چیزیں کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ہم نے جتنی ذرا تنقید اس کرنٹ گورنمنٹ پہ کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. ہم نے تو کھل کے تنقید کی ہے. تو پلیز یہ چیز آپ نے ذہن میں سے بالکل نکال دیں کہ ہم کسی ایک سائڈ پہ ہم سپورٹ کریں. اوبیسلی پرسنل چوائس ہوتی ہے سب کی، لیکن یہ پروگرام جو ہے وہ نیوٹرل ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام تر تجزیہ جو ہے وہ نیوٹرل رہتے ہوئے کریں. جی سلمان میں جی. اور جیسے کہ آپ نے بتایا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم بالکل نیوٹرل پروگرام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو اس کا ریزن دیتا ہوں. کیونکہ ہم جو ہے وہ پرو پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے، اور پاکستان کو جو بھی مضبوط کرے گا، ٹام ڈک اینڈ ہیری کوئی بھی ہو، ہمیں اس کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. اور اس پروگرام کو ہم بار بار اس کی توسط سے بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن، لائز، پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں، ہمیں اسے ڈیفینڈ کرنا ہے. ہمیں وہ کریڈ بنانی ہے، ہمیں وہ ایک ہلکا احباب بنانا ہے جو اس انفارمیشن وارفیئر میں بھی کاؤنٹر نیریٹو دے سکے پاکستان کے پیاب پہ. ہم یہ نہیں بول رہے کہ کیا عمران خان صاحب، ایز لانگ ایز عمران خان صاحب پاکستان کو مضبوط کرتے جائیں گے، پاکستان کی نیک نامی کے لیے کام کرتے جائیں گے، پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتے جائیں گے، ہم ان کی اس ایفرٹس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے، ببانگ دہل اپریشیٹ کریں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری انکلینیشن ہے تو وہ جا کے ہمارے پچھلے پروگرام دیکھ لیں. ہم نے اکنامک پالیسیز پہ، سوشل پالیسیز پہ، لیگل پالیسیز پہ کتنی ان پہ تنقید کی. لیکن ایز لانگ ہے، لیکن میں آپ کو ویورز کو ایک اور بات بتاؤں. لیکن جب آپ بضد ہیں نا اس بات پہ کہ جمہوریت ہی رہے، ہم تو یہ بات نہیں کرتے کہ پرفیکٹ سسٹم ہے جمہوریت، ہم تو یہ بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بولتے شرعیت پرفیکٹ سسٹم ہے، خلافت پرفیکٹ سسٹم ہے. لیکن اگر آپ بضد ہیں اس بات پہ کہ جمہوریت پرفیکٹ سسٹم ہے، تو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، جو آپ نظام سندھ میں دیکھ رہے ہیں یہ کلپٹوکریسی کہلاتی ہے. یعنی کرمنلز آپس میں مل کر بندر بانٹ کر رہے ہوتے ہیں، رپ آف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان دا نیم آف ڈیموکریسی. تو اسے کلپٹوکریسی کہتے ہیں. اس کو جا کے گوگل کیجیے گا اور دیکھیں یہ کہاں کہاں تھی اور کس طریقے سے کلپٹوکریسی ہے، یہ کیس ہے. تو یہ کرمنل گینگز ہیں، مافیاز ہیں جو پاکستان میں مسلط ہو گئے ہیں اور اقتدار سے چمٹ گئے ہیں. جب تک آپ ان کا جان نہیں چھڑاؤ گے ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، پاکستان آگے نہیں آنے والا. تو جمہوریت میں اگر آپ واقعی بضد ہیں، پہلی بات تو یہ جمہوریت بھی نہیں ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کلپٹوکریسی ہے. اگر آپ جمہوریت میں بضد ہیں تو میں آپ کو یہ بات دوں، جمہوریت میں بھی لیسر آف ٹو ایول کو چوائس کیا جاتا ہے، یعنی اس کو چوز کیا جاتا ہے لیسر آف ٹو ایول. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ کم خراب آدمی کو چوز کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس چوائس
سفید اور سیاہ کی نہیں ہوتی ہے ادھر. یعنی ایک بالکل Exactly. رائٹیس اور پائس بندہ نہیں کھڑا ہوتا اور دوسری جگہ بالکل خراب سنر نہیں کھڑا ہوا ہوتا. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کم کون ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہینڈز آن ہارٹ, آپ مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کو ایک طرف کھڑا کیا جائے اور ایک طرف ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے, ہینڈز آن ہارٹ بتائیں کون بندہ بہتر ہے؟ یا آپ ہینڈز آن ہارٹ بتائیں آج بات, کیونکہ ڈیموکریسی یہ ہے کہ لیسر آف ٹو ایول میں سے آپ چوائس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایک بالکل ایسی ہے. عابد اور زاہد اور بندہ تو نہیں کھڑا ہوتا, اور دوسری طرف گناہگار بندہ تو نہیں کھڑا ہوتا. دو میں سے کون بہتر آدمی ہے؟ اور پبلک آفس ہولڈ جب کر رہا ہے تو کرپشن, فائنینشیل کرپشن, کون موروثی سیاست لے کے آ رہا ہے, کون موروثی سیاست لے کے نہیں آ رہا, کس کے بھائی بھتیجے بھانجے پوری پارٹی میں ہیں, کسی دوسرے بندے کوئی بھائی بھتیجے بھانجے نہیں ہے, کون میرٹ کا نظام چاہتا ہے, کون میرٹ کا نظام نہیں چاہتا, کون فائنینشیلی کرپٹ ہے, کون فائنینشیلی کرپٹ نہیں ہے, کس نے اثاثے بنائے اقتدار میں آگے, کس نے اثاثے نہیں بنائے اقتدار. یہ ذرا آپ ڈفرینس بٹوین دیکھ لیں. اور ایک پھر چیک لسٹ ہینڈز ہوتی ہے آن, چھوٹی سی. چھوٹی سی چیک لسٹ ہے. اور یاد رکھیے جان آپ نے اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, جواب آپ نے وہاں دینا ہے. اگر آپ نے گڈ فورسز کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے سائلنس کی, نیوٹرل ہو گئے یا بیڈ فورسز کے ساتھ چلے گئے, جواب آپ نے دینا ہے. اور سائلنس کا میننگ بھی اس کیس میں, کیونکہ ڈیسائسو موومنٹ سے پاکستان کے لیے سائلنس کا مطلب بھی آج کل یہ ہے کہ آپ ایول کے ساتھ کھڑے ہیں. سائلنس کا مطلب ہوتا ہے آپ ایول کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جو ہے وہ گڈ کو بالکل بھی مضبوط نہیں کرتے, آپ ایول کو مضبوط کرتے ہیں اگر آپ سائلنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ڈیسائسو موومنٹ ہے پاکستان کے عدم اعتماد آنے کے چکر میں, نمبر گیمز کا معاملہ ہے, 172 چاہیے. عمران خان صاحب اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اپوزیشن اپنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے, پیسہ چل رہا ہے. یہاں تک کی بات آ گئی ہے کہ ایک ایک کو 18 کروڑ روپے آفر ہوئے ہیں, یہ بات سب آ چکی ہے. انہوں نے پورا لانگ مارچ کیا, دیکھیں سندھ کا حال دیکھیں, یہ سب کچھ کر کے چھوڑ گئے, لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے. اور باوثوق ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ 30,000 روپے ایک بندے کو دیے گئے اسلام آباد, یہاں سے جو اسلام آباد لیں گے ایک ایک بندے کو 30,000 روپے دے گئے, کھانا پینا فری, اکوموڈیشن فری. اور یہ جو تو میرے خیال میں غریبوں کے لیے تو خیر برا نہیں ہے, جس نے جو بیچارہ غریب اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اس کو 30,000 روپے مل گئے اور اسلام آباد کا فری ٹرپ مل گیا, تو چلو گھوم پھر کے تو وہ آ ہی گیا, کسی بہانے سے تو غریب کو کچھ ملا. لیکن جہالت کا عالم یہ ہے کہ کل ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ جو ہے ایگزیکٹلی, میں اسی طرف ہی آنے والا تھا. جی گئے, اور انہوں نے باقاعدہ جیے بھٹو اور بہت عجیب و غریب بے حرمتی والی بات انہوں نے کی ان کی قبر پہ جا کے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بالکل فیصل مسجد کے ساتھ ہے وہ, اور کس نے ان کو الاؤ کیا اس طریقے سے یہ القابات وہاں پہ کہنے کا, ان کو اجازت کس نے دی؟ ضیاء الحق صاحب صدر ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا, جس طرح بھٹو صاحب نے یہ لوگ کہتے ہیں کام کیا, اس طرح ضیاء الحق صاحب نے بھی کام کیا. آپ نے اجازت کس نے اجازت دی وہاں پہ ان کو اس طرح وہاں پہ جا کے یہ سب کچھ بولنے کا؟ یہ بہت شیم فل بات ہے. جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کے لیے بڑی شیم فل بات ہے کہ ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے, اور یہ بڑی ڈیروگیٹری بات ہے, یہ بہت خراب بات ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, بدتمیزی والی بات ہے, بے حرمتی والی بات ہے. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ وہ لوگ یہاں سے گئے, برین واش ہیں, جہالت کے پردے چھائے ہوئے ہیں, اس سب میں جو ہے برین واشنگ میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا بس نہیں چل رہا. کیونکہ دیکھیں نا آبجیکٹیولی تو وہ جج کرے گا جو پڑھا لکھا ہوگا, ایجوکیٹڈ ہوگا. اسی لیے ہم بار بار اس پروگرام میں بولتے ہیں کہ جو باشعور اور پڑھے لکھے پاکستانی ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اپنا رول ادا کریں. آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم لکھ کر, بول کر صحیح بندے کا ساتھ دیں. پاکستان کے لیے ڈیسائسو موومنٹ ہے, پاکستان ایز اے ریاست کے طور پر ڈیسائسو موومنٹ ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جنریشن کو ان چوروں چکوں ڈاکوؤں پہ چھوڑ کے جائیں گے یا کسی سنسیئر ایماندار آدمی کے ہاتھ میں چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں, اور پھر مت روئیے گا کہ پاکستان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں لوگوں کو سنتا ہوں کہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے سنتا ہوں ہمیشہ کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. بھائی آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, آپ نے ایول کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کری, زبان سے روکنے کی کوشش کری, کچھ لکھا, کچھ بولا, اوپینین میکنگ کی کوشش کری. آپ کا بھی تو ایک سرکل آف انفلوئنس ہے. اگر آپ بھی اپنی کچھ بات کہہ دیں گے, لکھ دیں گے, بول دیں گے تو ایک سرکل آف انفلوئنس میں لوگوں کی تھاٹ پروسیس میں وہ ہیلپ کرے گا, ان کو فیصلہ سازی میں آسانی ہوگی. یہ تو کوشش کریں, ایک انٹلیکچوئل نالج بیس معاشرہ بنانے کی بنیاد تو رکھیں. خاموشی کوئی آپشن نہیں ہے. میں اپنے تمام پڑھے لکھے باشعور پاکستانیوں کو بولوں گا اپنا کردار ادا کریں, سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جہاں بھی وہ ہو, کوشش کریں کہ جہاں غلط کام ہو رہا ہو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. نہیں روک سکتے تو زبان سے ضرور روکیں, لکھ کر یا زبان سے روکنے کی ضرور کوشش کریں. اور اس اسٹیج پہ نہ آئیں آخری والے جس میں صرف دل میں برا جاننا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ترین جو ایمان کا درجہ ہے, وہاں پہ نہ آئیں. سیکنڈ درجے تک تو آئیں, کوئی رمق تو دکھائیں اپنی. اور عدم اعتماد والی جو گیدرنگ ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر کیونکہ ہم اپنے
ویورز کو انالوجی یوز کریں گے پھر سے، کیونکہ آج کل ٹرکش ڈرامے بہت دیکھتے ہیں ہمارے ویورز بھی. تو آپ دیکھیں کہ جب ارطغرل اگر آپ نے سیریز دیکھی ہو یا عثمان سیریز دیکھی ہو تو وہاں پہ جب جرگہ ہوتا ہے کسی اہم معاملے پہ یا سردار کو چننا ہوتا ہے، اگر آپ وہ اس جرگے کی بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی پیسہ چلتا ہے، اشرفیاں چلتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں. اگر آپ نے وہ دیکھا ہو تو وہاں پر بھی اشرفیاں بانٹی جاتی تھیں کہ بھائی آپ اس کے حق میں دے دینا، ہوتی کی نہیں ہوتی تھی. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، اس ڈرامے میں یہ بات دکھائی ہے کہ پہلے اسٹیج پورا سیٹ کروایا جاتا ہے، ان کو بھی پتا ہوتا ہے پیسہ چلا ہے، لیکن وہ پورا اسٹیج جرگہ منعقد کرتے ہیں، اور جرگے کے دوران پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے کہ کس نے پیسے لیے ہیں اور کس نے پیسے نہیں لیے، اور اس دوران ان کو بے عزت بھی کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں الیکٹ وہی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے. تو اس انالوجی کو میں یوز کر رہا ہوں عدم اعتماد میں، جو کہ اینڈ آف مارچ میں آخری ویک میں آئے گی، کیونکہ یہ پورا پروسیس ہے، اس میں ریکویزیشن جمع کرا دی تو، اور یہ سب بھاگ دوڑ ہوگی، سب کچھ ہوگا، پیسہ بھی چلے گا اور سب کچھ ہوگا، آخر میں سب کچھ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اس میں سے کامیاب ہو کے نکلیں گے اور اسٹرانگر ہو کے نکلیں گے. لیکن یہ پورا جو جمہوری تماشا ہے، آج ہم طرفہ تماشا کے توسط سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو جمہوری تماشا ہے یہ پورا سجے گا، اور جب یہ سجے گا تو آپ خود دیکھیں گے چہرے کہ یہ وہ 35 بندے تھے جس کو آپ کی ایجنسی نے بولا تھا کہ یہ سسپیشیس ہیں، دوسری پارٹی سے آئے ہوئے، اور ان پہ دھیان رکھیں. عمران خان صاحب کی پارٹی میں ایک اور بندہ بھی تھا، ندیم افضل چند صاحب، وہ ابھی فوراً انہوں نے چھوڑ کر وہ ادھر چلے گئے اور واپس پی 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 کی طرف چلے گئے. جی. تو بہت سارے ٹروجن ہارسز بھی ہیں. ٹروجن ہارس کی میں آپ کو انالوجی اس لیے یوز کر رہا ہوں. ٹروجن ہارس کیا ہوتا تھا آپ کو پتا ہوگا گریک میتھ میں، کہ ایک لکڑی کا گھوڑا تھا، اس کے اندر کچھ فوجی بھر کے انہوں نے خاموشی سے قلعے میں داخل کر دیے، اور جب رات ہوئی تو اس میں سے نکل کر انہوں نے پھر وہ قلعے کا گیٹ کھول دیا، اور جو فوج باہر کھڑی تھی اندر داخل ہو گئی، اور جب وہ گھوڑے کو اندر لے لیتے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر فوجی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی میں بہت سارے ٹروجن ہارسز گھسا چکے تھے، نون لیگ والے بھی اور پی 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 والے بھی. اب وہ ٹائم ہے کہ وہ ٹروجن ہارسز جو ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے اور آپ کو ادھر ادھر فلور کراسنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ انیویٹیبل ہے، نظر آئے گا آپ کو آنے والے چند دنوں میں، آپ دیکھتے چلے جائیں. عمران خان صاحب کو اب جو کرنا ہے، اور عمران خان صاحب دیکھیں ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر وہ اب وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور ان کے لیے ابھی تک انہوں نے جتنا بھی گین کیا ہے اس کو سسٹین کرنے والا موومنٹ ہے یہ. یا تو وہ سسٹین کر جائیں گے یا ان کی یہ ٹانگ کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر یہ ٹانگ کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پہلے تو ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوگا یہ کامیاب تو آپ کو بتائے گا پاکستان دوبارہ سے جو ہے وہ ڈارک ایجز میں چلا جائے گا، اور پھر نہیں پتا کہ پاکستان ڈارک ایجز سے کب تک نکلے گا. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بارہا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب کے سوچنا چاہیے کہ آپ کیسے کنٹینیو کریں گے چور چکوں کے ساتھ، یا تو آپ ان کے ساتھ کر لیں. اور دوسرا عدلیہ، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب پہ جو سب سے بڑا تانا کیا پڑتا ہے کہ آپ پیسے نہیں لا سکے، ٹھیک ہے نا، آپ ان سے پیسے نہیں نکلوا سکے. اب نیب نے کیسز پکڑ کے عدالت میں دیے ہوئے، لیکن کسی کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے، فیصلہ ہی نہیں آ رہا، اور جان بوجھ کے لیٹ لالی کر رہے ہیں اور ڈیلے کرے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کو ایز اے لوزر جو ہے نا وہ پیش کرنا ہے اگلے الیکشن میں، کہ بھائی کوئی پیسے نہیں لا سکے، ناکام ہو گئے. اب مجھے بتائیں، نیب اپنا پورا کام کر کے پورا کیس کر کے پلیٹ میں رکھ کے سامنے دیا ہوا ہے، دیا کو آپ فیصلہ لیں، وہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں. کیوں؟ وہ وہاں پہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں اپوزیشن والے. کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، کوئی باہر چلا جاتا ہے، کوئی اندر آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کون ہونے دے رہا ہے؟ عدلیہ، جی آپ کا عدالتی نظام یہ ہونے دے رہا ہے. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کو کیسے پیش کریں گے؟ بھائی کچھ نہیں کر سکا، یہ کچھ نہیں کر سکا، یہ لوزر ہے. لیکن آپ اگر اس کی ذرا اندر جا کے آپ دیکھیں تو یہ کون ڈیلے کر رہا ہے؟ عدلیہ. 5 سال سے آپ کا فیصلہ نہیں ہو رہا یار. مطلب مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے 4 ارب روپے نکل رہے ہیں، لیکن آپ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. مطلب عجیب فینومینا ہے. ہمارے ویورز کے لیے کیونکہ آپ نے نیب کا ذکر چھیڑا ہے تو ان کے لیے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو صحت انصاف کارڈ جو کہ پورے پاکستان میں، سندھ کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر جو دیا جا رہا ہے، تو بیسکلی یہ وہ رقم ہے جو کہ بجٹ سے ہٹ کے، جو کہ
ریکور کی گئی ہے. $450 بلین جو ہے وہ ریکور ہوئے ہیں, اس میں سے یہ رقم جو ہے مختص کی گئی ہے صحت کے نظام کے لیے. تو جو بھی رقم ریکور ہو رہی ہے, کوشش یہ کی جا رہی ہے اس گورنمنٹ کے طرف سے کہ وہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ لگایا جائے اس پیسے کو. تو بہت سارے لوگ شاید کیوریس ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا صحت کارڈ جو انہوں نے لانچ کر دیا ہے, تو اس کے پیچھے کیا بیکنگ ہے یا کیا سلسلہ ہے. تو اس کے متعلق میں آپ کو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی پیسے ریکور ہوئے ہیں اسی سے ہی جو ہے وہ لوگوں کا علاج کیا جائے گا. جی جی، اور ریکور بھی ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کو بھی اپنا صحت کا بجٹ بڑھانا پڑے گا, صحت اور ایجوکیشن کا, کیونکہ بعد میں جب یہ ریکوری, ظاہر سی بات ہے ریکوری ہے, کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی, کبھی کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی, الٹیمیٹلی ان صوبوں کو, رسپیکٹو صوبوں کو اپنا صحت کا بجٹ بڑھا کے اس کو ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. اور وائی ناٹ, آپ ویلفیئر آف دا پیپل کام کر رہے ہیں نا, ویلفیئر اسٹیٹ میں اگر آپ ویلفیئر آف دا پیپل نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کریں گے آپ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو کرنا پڑے گا. سندھ لے کے آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح باٹل نیک بنا ہوا ہے, اور وہ باٹل نیک بنے ہوئے جب تک آپ ان کو ریموو نہیں کریں گے. عمران خان صاحب میرے خیال میں جب اسٹرانگر آئیں گے اس کے بعد, میرے کو لگتا ہے کہ اس کے بعد آنے کے بعد الیکشن سے پہلے, جنرل الیکشن سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو کام کرنا چاہیے وہ سندھ میں گورنر راج ضرور لگانا چاہیے, کیونکہ سندھ میں جو حالات ہیں نا وہ اوور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی, اس کرائسس سے نبرد آزما ہو کر اب کے جو انہوں نے ریٹالیٹری ایکشن کرنا چاہیے اپوزیشن پارٹی کے خلاف, وہ ان کو برطانیہ کو خط لکھنا چاہیے ڈائریکٹلی اس کے لیے, نواز شریف کے لیے, کہ بھائی اس کو آپ جلدی سے ایکسٹراڈائٹ کرو یہاں پہ, اور سندھ میں گورنر راج لگا کے ان کے تو مزے ختم کریں, ان کے تو کیسز کھولے نا. عدلیہ کو ڈائریکٹ چیلنج کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے میرا جو یہ پورا امیج بن رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا اور کوئی کیس نہیں حل ہو پا رہا, وہ آپ کی وجہ سے مجھ پہ آ رہی ہے ساری کہانی. فیصلہ آپ نہیں کر رہے ہیں, سن میں رہا ہوں, فیصلہ آپ نہیں کر رہے ہیں, سن میں نہیں رہا ہوں. میں پورا گیم بنا کے دے رہا ہوں, آپ گیم خراب کر دیتے ہیں. آپ بیل پہ بھیج دیتے ہیں, بیل کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے, باہر کے بعد وہ آتا نہیں ہے, 4 ہفتے کی چھٹی لیتا ہے واپس. تو یہ گیم کون خراب کر رہا ہے؟ اور ان ججز کو جو کہ یہ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں, ان کے تمام اثاثے فریز کر دینے چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے. یعنی کسی کو فری میں باہر بھیجنے کا مقصد کیا. ان کے جب تک اثاثے پلیج نہیں کریں گے آپ, یہ سیدھے نہیں ہوں گے. یہ تو بہت مشکل کام ہوگا سلمان بھائی, کیونکہ جو ایک جج تھے ان کی وائف کے حوالے سے جب ان کے سازشات دیکھے گئے تو ابھی تو یہ منظور کیا گیا ہے قانون کے سابق جج کی کسی بھی جو ہے نا وہ معاملات کو آپ نہیں چھیڑ سکتے, تو پھر یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, قانونی پیچیدگیوں میں آپ کو رکھ کے یہ انہوں نے نا گیم کھیلا ہے سارا. سندھ میں بھی یہی ہوا ہے, 18ویں ترمیم کے کور میں سب کچھ کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم میں پورا ہمیں حصہ دے دو, وہ حصہ پورا کھا گئے. تو پہلے تو کم ملتا تھا, ففاق خود بھی کرتا تھا, اب پورا حصہ لے کے کھا جاؤ. تو یہ قانون کی پیچیدگیوں میں کھیل کے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے جواب دینا پڑے گا, قانون بنا کے. ہم نے بولا تھا نا آپ کو کہ عدلیہ اگر کام نہیں کرے گی تو آپ کو ایز اے اسٹیمولس قانون بنا کے ان کو پش کرنا پڑے گا, اور ابھی انہوں نے کیا بھی ہے. کرمنل کیسز میں آپ کو پتا ہے 6 مہینے کے اندر نمٹانے ہوں گے, ورنہ پرابلم ہے. تو جج کے خلاف بھی کاروائی ہو جائے گی اگر 6 مہینے میں وہ نہیں کریں گے. تو یہ اب بھی آرڈیننس ہے, ایکٹ نہیں بنا, کیونکہ اپوزیشن جو ہے نا وہ کوئی بھی, دیکھو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کیا ہوا, وہ پھر سرخانے میں چلا گیا معاملہ. کیونکہ یہ تو ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سارے قانون پاس ہو گئے تو اپوزیشن اگلی دفعہ اگر اقتدار میں آ بھی جاتی تو پرابلم ہو جائے گا اس کو. تو کیا کرے گی, وہ تو پھنس جائے گی. اگلے الیکشن میں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی تو یہ جو مرے ہوئے کے ووٹ ڈلتے ہیں, اوورسیز کے ووٹ ڈل جاتے ہیں خود ہی, اور مرے ہوئے کے ڈل جاتے ہیں, اور ایک بندے کے 4 ووٹ ڈل جاتے ہیں, یہ تو سب ختم ہو جائے گا نا. تو یہ نہیں چاہتے کہ اس طریقے کی قانون سازی ہو کہ ان کا آگے کا فیوچر جو ہے وہ بلیک ہو جائے. تو یہ پورے اپنے طریقے سے کام کرتے ہوئے چل رہے ہیں, یہ نہیں چھوڑ رہے. یہ بول رہے ہیں ابھی عمران خان کو ختم کرو, اور باہر کا پریشر بھی ہے, میں نے آپ کو بتایا باہر کا پریشر بھی ہے. لیکن جو پازیٹیو فیکٹر یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ویسٹ اور امریکہ کے خلاف اگر کوئی بندہ اسٹینڈ لے سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا اور رشیا اپنے کارڈز کا استعمال کریں گے اس پورے معاملے میں؟ بالکل کارڈز کا استعمال ہوگا, اور میں آپ کو اسٹرنگس بھی بتاتا ہوں کس طرح استعمال ہوگا. وہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سے پھر کانٹیکٹ کریں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے, کیونکہ اپوزیشن بول رہی ہے نا ابھی بڑی کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. آج کل اپوزیشن بڑا بول رہی ہے, اور وہ اس لیے بول رہی ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل رہے تاکہ یہ گیم کھیل جائیں ویسٹ کے کہنے پہ. ایسا نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ پاکستان کو نیچے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, اور ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان کو نیچے جاتے ہوئے ان کو دیکھنا بھی چاہیے. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایکسٹرنل جتنے بھی خطرات ہیں اور انٹرنل, اس سے ان کو ریاست پاکستان کو سیو کرنا ہے. تو چائنا اور رشیا اپنا انفلوئنس یوز کریں گے, کیونکہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں بھائی, آپ کے یہاں ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ان کو تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے. لاجیکل بات کریں نا. تو اس لیے
وہ ہیوی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. رشیا بھی ملٹریلی آپ کو بہت سپورٹ کرنے لگا ہے, انڈسٹری میں آپ کو بہت سپورٹ کرنے لگا ہے. تو اس کے بعد کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں گے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو یہ بات انشور کروائیں گے کہ عمران خان اقتدار میں رہیں. اور عمران خان صاحب کو ایک اور بات بھی ان کے لیے ایک کرائسس بریو ہو رہا ہے, جو کہ پنجاب میں انٹرنل کرائسس بریو ہو گیا کہ جو علیم خان اور جہانگیر ترین, آئی تھنک عمران خان کو جلد سے جلد آگے بڑھ کر جہانگیر ترین سے میٹنگ کر لینی چاہیے, ان کے دوست ہی ہیں, اور علیم خان کو بلا لینا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ ابھی آپ یہ رک جائیں, ابھی یہ بڑا جو کرائسس ہے وفاق میں وہ ہم حل کر لیں, اس کے بعد ہم پنجاب کی انٹرنل پالیٹکس کو بھی دیکھ لیں گے. تو ڈونٹ یہ یو تھنک جلدی سے سلمان بھائی ایک کہ یہ صرف اپوزیشن کے لیے ایک جو ہے وہ مصنوعی طور پر ایک غبارہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا اور اس غبارے سے ہوا جو ہے وہ جلدی نکل جائے گی؟ جی غالباً ہمارا جو ہے وہ رابطہ منقطع ہوا ہے سلمان بھائی سے. تو ہم ان ڈیٹیل گفتگو کر رہے تھے ریگارڈنگ دی ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور جیسے ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے ہم ان کو دوبارہ ایڈ کرتے ہیں. جی سلمان بھائی. ہاں دیکھیں ووٹ آف, جیسے ہم بول رہے تھے کہ یہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے تو نہیں ہے یہ. دیکھیں بات جاری یہ ہے کہ علیم خان کا کافی ریزرویشن تھی ان لوگوں کی, اس گروپ کی, کہ بزدار کو آپ چیف منسٹر سے ہٹا دیں بس. تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تھوڑی کنسیشن دے دیں یہاں پہ بزدار والے معاملے میں, کسی اور کو 1 سال کے لیے 1.25 سال کے لیے پنجاب کا سی ایم بناتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب میرے خیال میں اس بات پہ بھی جو انہوں نے اسٹینڈ لے لیا ہے اپنی پارٹی کے اندر بھی, کہ بزدار پرفارم کر رہا ہے اور وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہ آگے ٹویٹ نہیں کرتا, وہ بار بار آگے پریس کانفرنس نہیں کرتا, اپنی پرفارمنس کو بتاتا نہیں ہے, مارکیٹنگ نہیں کرتا. تو ان کے بیہاف پہ اگر پنجاب گورنمنٹ میں ان کا کوئی مشیر رکھ دیا جائے جو ان کے بیہاف پہ یہ ساری میڈیا جو ہے وہ ہینڈلنگ کرے اور سارا کچھ, تو وہ بہتر طریقہ ہوگا اور ان کو چلنے دیں. اور اگر کنسیشن دینی ہے جہانگیر ترین گروپ کو, تو ابھی مین وائل وفاق کا کرائسس کو سیکیور کرنے کے لیے, بچانے کے لیے, وہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے, یہ جو انٹرنل کرائسس ہے پنجاب کا اس کو کرنے کے لیے ان کی بات مان لی جائے فار دا ٹائم بینگ. اور 1.25 سال کے لیے اگر گزار کو ہٹا بھی دی جاتا ہے اور انہی کی پالیسی کا تسلسل کرتے ہوئے کسی اور کو سی ایم بنا دیا جاتا ہے, تو کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ میرے ہو خیال میں سکتا اس کے ہے. امکانات کچھ نہیں ہیں سلمان بھائی, کیونکہ کل بھی جو ہے وہ ملاقات جب ہوئی ہے پرائم منسٹر سے سی ایم پنجاب کی, انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا, لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو نامنظور کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ہی تمہیں نامزد کیا تھا اور تم جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ابھی بھی پلیٹ کے اوپر یہ سولوشن موجود ہوگا, کیا یہ کارڈ ہوگا عمران خان صاحب کے پاس؟ ہم آپشن کے طور پہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. بس جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا کہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا, مطلب بزدار کو نہیں بدلوں گا, کیونکہ اس کی پرفارمنس اچھی ہے, وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے, بس پرابلم یہ ہے. تو ان کے بیہاف پہ اگر کوئی مشیر رکھے ان کا میڈیا ہینڈلنگ کروا دی جائے, آئی جی تھنک تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری طریقہ یہ کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کو یہ بول دیا جائے کہ بھائی 1.25 سال رک جاؤ, اور اس کے بعد جب آئے گی تو پھر تمہارے جو گروپ میں سے جو تم بات ہو رہی ہے انٹرنل, تو کوئی اور آدمی کو بنا دیا جائے گا جو زیادہ اہل ہوگا یا زیادہ میرٹ پہ ہوگا. تو یہ شیورٹیز دی جا سکتی ہیں اور کنسیشن بھی دی جا سکتی ہے, جیسے کہ میں نے بولا آپ کو, جس کے چانسز کم ہے جی لیکن کنسیشن دی جا, اس لیے وہ کنسیشن کی بات میں کیوں کر رہا ہوں, وہ اس لیے دی جا سکتی ہے کیونکہ جو وفاق میں بریو ہو رہا ہے کرائسس, یہ عدم اعتماد والا, اس کو نبرد آزما ہونے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ دیا جائے, تاکہ یہ جو 35 ارکان ہیں, جو 35-50 ارکان ہیں, ان کی لائلٹی کو جو ہے کم سے کم ان کو تو جو فریز کیا جائے. کیونکہ دیکھیں اس سے پنجاب میں نہیں ہے, پھر ان کے حمایتی وفاق میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں ایم این ایس کی شکل میں, پی ٹی آئی کے, تو وہ وہاں سے نہ کچھ ہل جائے. تو اس لیے اس کرائسس کو ابھی جو ہے نا پنجاب والا کرائسس ہے, یہ انٹرنل انٹرا پارٹی کرائسس ہے بیسیکلی. تو اس کو تھامنے کے لیے یہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, کنسیشن دی جا سکتی ہے, صحیح. ان کی میڈیا ہینڈلنگ کرائی جا سکتی ہے, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. 2-3 آپشنز ہیں ٹیبل پر, وہ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن وفاق کا جو کرائسس ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے ان کی شاید قربانی دینی پڑ جائے, ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. آنے والے ٹھیک ہے. دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا, یہ کلیئر ہو جائے گا بات. تو ٹھیک بہرحال ہے سلمان بھائی, پروگرام کے جی آخری حصے میں سلمان بھائی بالکل ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں, اور آپ اس کے ساتھ ہی ریپ اپ کیجیے گا اپنی پورے تجزیے کو. عمران خان صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے جو جلسے سے وہ خطاب کر رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیز کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس تو لے آئیں گے, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ لے آئیں گے, اور آپ اس میں اگر ناکام ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا. تو کیا چیز ہوگی جو کہ عمران خان صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ناکام ہونے کے بعد اپوزیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور انہوں نے جو اتنی باتیں کی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 2028 تک جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکے گی اپوزیشن, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی بہت ہی بڑا فیصلہ کر چکے ہیں اور ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب وہ اسٹرانگر آئیں گے, ظاہر سی بات ہے اسٹرانگر آئیں گے, وہ 172 تو نہیں لیں گے. کئی لوگ جو ہے اپوزیشن کی بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو,
تو وہ اس لیے بول رہے ہیں. تو وہ اگر آئیں گے تو پھر آپ کو دیکھیں گے کہ جو نواز شریف کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کا جو پروسیس ہے آپ اس میں تیزی دیکھیں گے. سندھ میں گورنر راج لگ سکتا ہے, مولانا فضل الرحمان اور ان پہ جو کیسز ہیں باقی ان میں آپ اسپیڈ دیکھیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پورا نظام لپیٹنے کی بات کریں اور اسمبلیاں خود ہی تحلیل کر دیں آگے جا کے, اور اسمبلیاں اس پوائنٹ پہ تحلیل کریں کہ اب جو میں ریفرینڈم کرانے لگا ہوں وہ صدارتی نظام کا کرانے لگا ہوں, تو بساط ہی بدل جائے گی. آپ دیکھیں گے پورا پولیٹیکل سیناریو ہی چینج ہو جائے گا کہ بھائی تحلیل کری اور ریفرینڈم کی شرط پہ تحریر کی کہ بھائی ریفرینڈم کراؤ, آپ کو صدارتی نظام چاہیے, یہ گلا سڑا نظام چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ اور سب بیٹھ کے اور ایک صدارتی نظام پہ متفق ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تیسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہے وہ ہیڈ آن چلے جائیں کانفلکٹ میں ان سب کے ساتھ. اور ہیڈ آن کانفلکٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اپوزیشن کی, دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ یہاں پر چھانگا مانگا کی سیاست ہوتی ہے. جب ان کو یہ شورٹی ہو جائے اور ممبرس کو پتہ لگ جائے کہ اگلی حکومت بھی عمران خان کی بننے والی ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن میں جو تراڑیں آپ کو نظر آئیں گی اور بڑے بڑے گروپس ٹوٹ کے جو ہے وہ ادھر آنا شروع ہوں گے, تو وہ اس چھانگا مانگا کی سیاست کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. نظام لپیٹنے کی بات میں پی ٹی آئی کے اپنے بندے بھی جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں پھر صدارت جو ہے صدر کے پاس پاور آ جاتا ہے, وہ اپنی ٹیم خود چنتا ہے, پھر آپ کو کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے ایم این اے اور ایم پی اے کی, سمجھ رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے ہمارے لوگ, لیکن سسٹم وہ بہتر ہے ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے. اور باقی یہ کہ باقی جو ہے وہ قانونی کارروائی جو میں نے بتایا آپ کو آپشن 1, جس میں نواز شریف کو جلدی ایکسٹراڈائٹ کرنے کی بات ہے اور عدلیہ پہ پریشر ہوگا اور تیزی سے جو ہے نا ان کی عدالت, یہ ان کو جو آپ کو دیکھیں گے یہ جیلوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے پھر سے, اور اب کہ ان کو بیل نہیں ملنے والی. عمران خان صاحب جب بولے نا میں چھوڑوں گا نہیں میں ان کو, تو اس کا مطلب ہے وہ اب چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو پرماننٹ جو ہے نا وہ جیل کے نا سیل کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں. ان کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پورے چنکس ٹوٹ کے جو ہے پی ٹی آئی مانے لگ جائیں ونس, کہ جب پتہ لگ جائے اپوزیشن کو کہ اب جو ہے عمران خان بہت اسٹرانگر ہو گیا ہے اور اگلا ٹرم بھی اسی کا ہے, جیسے یہ پرسیپشن کریٹ ہو جائے گی آپ دیکھیں گے موٹے موٹے چنکس اٹھا لیں گے. لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹروجن ہارسز ہیں ان سے آپ بیویئر رہیں, یہ اندر آتے ہیں آپ کی چیزیں لیتے ہیں, ہاں چلے جاتے ہیں اور آپ کی کمزوریاں جا کے بتا دیتے ہیں, اور یہ ہوتا آ رہا ہے ہر پارٹی میں ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, نبیل قبول صاحب تھے, وہ ایم کیو ایم میں گئے, پورے ان کے راز واز لے کے سیکھے, اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہی. تو یہ دھیان رکھنا چاہیے آپ کو. اور سیاست ہے, دیکھیں اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی, یہ بات صحیح ہے, لیکن آرٹ آف پاسبلٹیز ہے یہ. سیاست کو آرٹ آف پاسبلٹیز بولتے ہیں کہ اس میں اور کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, اور کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو اسی اینڈ پہ انشاءاللہ اسی ہوپ پہ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ لانگ ٹرم میں بہتر ہو, پاکستان کی ریاست مضبوط ہو, پاکستان کی ریاست مضبوط ہو, چاہے وہ کوئی بھی کرے, جو بھی پاکستان کی ریاست کو مضبوط کرنے کا کام کرے گا ہم اس کی نہ صرف اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے بلکہ اپنے توسط سے بھی اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے. بس یہی کہنا تھا. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, آج آپ نے کافی طویل گفتگو کی, مفصل گفتگو کی, اور میرے کافی سارے سوالات کے جوابات بھی دیے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کافی کنفیوژن آپ نے کلیئر کی. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہو, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو بھی رزلٹ ہو, ہماری جو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس طرح سے سلمان بھائی نے کہا کہ ہم ریاست کو جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کرے. اور اگر عمران خان صاحب پاکستان اور ریاست کے حق میں بہتر ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیاب کرے, ہماری یہی دعا ہے. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ایپیسوڈ نمبر 59 تھی ہماری, اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کیجیے, اور فیڈ بیک دینے کے لیے آپ 3 ذرائع جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ٹکر کی صورت میں چل رہے ہیں. facebook.com/طرفہ تماشا ہمارا آفیشیل فیس بک پیج ہے, جہاں پر آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں, اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں. کسی ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں, اس کو ڈسکس کریں, تو بالکل آپ اس کو ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اس اسٹریم کو شیئر کیجیے. آف لائن یعنی ریکارڈڈ ورژن جو ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے, اور ہمارے اور پروگرامس بھی اویلیبل ہیں. مجھے اور سلمان بھائی کو ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے ہمارے ٹویٹر ہینڈل جو ہیں وہ مینشن ہے, آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کے اندر سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. مجھے اور سید سلمان شاہ کو طرفہ تماشا کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دس از احمد جلیل سائننگ آف. پاکستان پائندہ باد. اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں
وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تللا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ جی بھائی، ہاں جی الحمد للہ ہو گیا۔